لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ تہجد کی دعاؤں کو کب قبول فرماتا ہے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ آپ بس دعا مانگیں اور باقی اس پر چھوڑ دیں۔ کیا پتہ اسے آپ کا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ آپ کو اور سننا چاہتا ہو۔ تہجد کی نماز فرض نماز تو نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ بس تہجد پڑھنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے مختصر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کا فرض نمازیں پڑھنے کو دل چاہے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ سجدے میں ملنے والے سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کا دل مسئلہ کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی کہ اللہ سے ملنا ہے میں نے، اور آپ کے پاؤں آپ کو گھسیٹتے ہوئے جائے نماز پر لا کر کھڑا کیا کریں گے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں نا وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک لاتی ہیں۔ تیرے کن پہ یقین ہے میرے اللہ، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہیں سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جب آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ وہ رب جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو آپ کو صبر دیتا ہے، وہ جو آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ اگر ایسا ہو جائے کبھی کہ اسی دوران آپ کی اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کے روبرو آ جائے اور وہ منظر آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ یہی تہجد ہے۔ تہجد آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو جب اللہ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست کے ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا خار آنسو اللہ سے کن کے ہلوانے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ آپ کی ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر آپ کا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا تو جان رکھیں کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو آزما رہا ہے تو سمجھ لیں اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جان رکھیں کہ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں،
یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت نہیں آپ کو وہ دینے کا جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں جس کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، مگر مختلف صورتوں اور مختلف شکلوں میں، اور وہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیا پتہ اللہ آپ کی کون سی دعا پر کن فرما دے اور آپ کی من چاہی چیز کو آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ جب آپ صبر کریں گے تو راستے خود آپ کا رب بنائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور حوصلے کی بات آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو رات کے آخری پہر آپ کو چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچیں وہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتے ہیں اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد ہے نا کہ جو بھی کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ جب آپ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ اور یقین رکھیں دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں گے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اللہ فرماتا ہے دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ تو یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا بھی خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو خود سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے آپ کی دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ جب آپ دن رات اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ آخر اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، تو سنو اللہ فرماتا ہے خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ فرش پر اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو عرش پر اللہ کو پائیں گے۔ اللہ تو بن مانگی خواہشیں بھی پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر بھی معجزے ہی دے گا نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے، کیا وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ آپ کی حاجتوں اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آپ کی قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا آپ کا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا آپ کا عین تقاضا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ یہ امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھیں جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ انسان خوب روتا ہے اپنے نصیب پر، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کر کے ہار چکا ہوتا ہے
تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں آپ نے ہاری ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد لگانا۔ وہ آپ کو راہ دکھائے گا، وہ آپ کی قسمت کو پلٹائے گا اور آپ کا خالی دامن بھر جائے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب آپ زمانے کے آگے جھکنے کی بجائے، در در جولی پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کی بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہیں، تو جان لیں بہت جلد اللہ آپ پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہر گزرتا ہوا دن آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، قبولیت ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ یہ سوچ کے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا ہی کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ کیا پتہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب آپ اپنی خواہش کو پا لیں تو اس رب کائنات کو بھول نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کی خواہش تب نصیب کرے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔